ایک زمانے میں سموگیول نامی قصبے میں ہوا گاڑی اور دھندلی تھی، جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کے لیے سورج پہاڑوں یہاں تک کہ عمارتوں کی چوٹیوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سموگیول کبھی ایک خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی، جس میں صاف نیلے آسمان، سرسبز و شاداب پارکس اور کرسٹل صاف ندیاں تھیں۔ لیکن جیسے جیسے کارخانے کاریں اور چمنیاں بڑھیں، اسی طرح موٹے سرمئی کمبل نے شہر کو ڈھانپ لیا۔ ایک دن میرا نام کی ایک چھوٹی لڑکی جو سموگیول میں رہتی تھی نے دیکھا کہ وہ اتنی تیز نہیں دوڑ سکتی جتنی وہ پہلے کرتی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنا پسند کرتی تھی، لیکن اب اسے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور اسے سانس لینے کے لیے رکنا پڑا۔ وہ بھی زیادہ کھانسی کر رہی تھی اور اس کے دوست بھی۔ اس کے والدین نے دیکھا کہ جب وہ باہر ہوتے تھے تو اکثر ان کی آنکھیں ڈنک جاتی تھیں اور دادا جان کا دمہ بدتر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پریشان میرا قصبے کی لائبریری میں عجیب دھند والی ہوا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے گئی۔ اسے ایک کتاب ملی جس کا نام ہے سموگ کے خفیہ خطرات۔ ہر صفحے کے ساتھ اس نے سموگ کے چھپے اثرات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پہلا نقصان صحت کے مسائل تھے۔ سموگ میں ایسے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو لوگوں کے پھیپھڑوں میں داخل ہو کر سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ میرا کو معلوم ہوا کہ سموگ کھانسی، دمہ کے دورے اور یہاں تک کہ پھیپھڑوں میں انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کے دادا جیسے بزرگ لوگوں کے لیے یہ اور بھی خطرناک تھا۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ پودے اور جانور بھی جدوجہد کر رہے تھے۔ سموگ صرف لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، یہ کہ آس پاس کے درختوں، پھولوں اور جانوروں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ دھوپ کی موٹی تہ کی وجہ سے پودوں کو کافی سورج کی روشنی نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے ان کے لیے بڑھنا اور جانوروں کے لیے خوراک مہیا کرنا مشکل ہو گیا۔ میرا نے اپنی کتاب میں جو تیسرا نقصان پایا وہ عمارتوں اور یادگاروں کو نقصان پہنچانا تھا۔ سموگ میں تیزابی کیمیکل ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ عمارتوں اور مجسموں کو ریزہ ریزہ اور دھندلا سکتے ہیں۔ میرا کو قصبے کے بانی کا مجسمہ یاد آیا۔ سموگ میں تیزابی کیمیکل ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ عمارتوں اور مجسموں کو ریزہ ریزہ اور دھندلا سکتے ہیں۔ میرا کو قصبے کے بانی کا مجسمہ یاد آیا جو دھوپ میں چمکتا تھا لیکن اب پھیکا اور بوسیدہ نظر آ رہا تھا۔ تبدیلی لانے کے لیے پرعزم میرا نے بات پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سموگی ول میں کلیئر دی ایئر ڈے کا اہتمام کیا۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے پوسٹر بنائے، درخت لگائے اور سب کو کارپول کرنے، سائیکلوں کا استعمال کرنے اور توانائی بچانے کی ترغیب دی۔ آہستہ آہستہ شہر صاف ہونے لگا۔ آسمان نیلا ہو گیا اور میرا نے دیکھا کہ وہ تھکاوٹ محسوس کیے بغیر دوبارہ بھاگ سکتی ہے اور کھیل سکتی ہے۔ سموگیول نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ سموگ کبھی کبھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے نقصانات بہت حقیقی تھے۔ میرا کی مدد سے قصبے نے آسمان کو صاف رکھنے اور آنے والی نسلوں تک اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا، اور تب سے سموگیول کو سنشائن ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا تھا۔